بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ آج بھی قرآن کے صحیح قدردان نہیں ہیں۔ قرآن معجزہ ختم نبوت ہے۔ آپ حضرات بے شک و سبحان اللہ تو کہہ دیتے ہیں، مگر اس کے بعد جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، بس سبحان اللہ کہنے کو سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ قرآن کی قدردانی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی گہرائیوں میں سفر کریں، قرآن کو اپنا ہمدم و ہم نفس بنائیں۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے غور تو کریں، کیا عرض کر دیا میں نے آپ کے سامنے۔ دوسرے انبیاء کے معجزات کیا کیا ہیں؟ جناب ابراہیم کے معجزات کیا ہیں؟ 4 پرندوں کو لیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسے مخلوط کر دیا، اور مخلوط کرنے کے بعد 4 چوٹیوں پر الگ الگ 4 پہاڑیوں پہ رکھ دیا، اور پھر انہیں آواز دی، اور وہ پرندے پھر مجسم اور زندہ اور صحیح و سالم ہو کر پرواز کرتے ہوئے خلیل حق کے سامنے آ گئے۔ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ یہ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ قرآن میں مذکور ہے نا، کسی روایت میں تو نہیں ہے کہ آپ کہیں ضعیف روایت ہے۔ یہ جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے معجزے، نابینا کو بینا کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، ان تمام معجزوں پر فضیلت رکھتا ہے معجزہ مقام ختم نبوت، یعنی یہ قرآن مجید، یہ قرآن عظیم، یہ قرآن حکیم، یہ قرآن کریم، یہ نور مبین، یہ کتاب مبین، یہ ذکر حکیم۔ خود اس قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ اس قرآن مجید کے اتنے نام اس لیے ہیں کہ اس کے اندر اوصاف اتنے ہیں، آثار اتنے ہیں، آثار ہیں قرآن مجید کے، قرآن مجید سے وابستہ ہوں۔ اگر آپ ضبط کریں تو یہیں پر ایک ایسی روایت کا حوالہ دوں گا کہ جس کے بعد فوراً ظاہر ہے کہ مصائب کی طرف ذہن ملتفت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی ہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کتنے آثار ہیں، اس کے کتنے آثار ہیں، صرف آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماریوں کے لیے شفا، اور مادہ کائنات میں تصرف کا اسم اعظم ہے بسم اللہ۔ بزم علماء تشریف فرمائیں، اہل فکر اہل فن ہیں، اور آپ جتنے ہیں سب انشاءاللہ اہل معرفت ہیں۔ اس کائنات کو دیکھنے کے 2 زاویے ہیں، ایک خالص مادی زاویہ اور ایک عرفانی زاویہ۔ 2 علم الگ الگ ہیں، یا 2 علمی زاویے الگ الگ ہیں۔ ایک ہے مادی زاویہ، یعنی ایک شخص وہ ہے جو اس نے صرف فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، اور فزیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ کائنات کو دیکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے علم معرفت حاصل کیا ہے، عرفانی نقطہ نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے۔ جو فزکس کے نقطہ نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے وہ اتنا ہی دیکھ پاتا ہے جتنا اسے سورج کی روشنی میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو سادہ سے جملے میں نے عرض کر دی۔ جو اسٹوڈنٹس پیور سائنس کے، کور سائنسز کے، جو نیچرل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی آپ کو ڈیفینیشن بیان کریں گے تو یہی کریں گے، فزیکل ورلڈ وہی ہے کہ جہاں تک سورج کی روشنی روشن کرتی ہے، لیکن ہمیں تو اس کی جستجو ہے جو سورج کو روشن کرتا ہے۔ عرفانی زاویہ نظر بہت مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں۔ بعض حضرات معمولی سی لاجک اور سائنس، نیچرل سائنسز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کل علم ان کے پاس آ گیا، پھر ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو چیز سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل منزل ہے۔ کسی چیز کا انکار بھی بغیر دلیل نہ کریں، کسی چیز کا اعتراف بھی بغیر دلیل نہ کریں، دونوں صورتوں میں عقل انسانی گناہگار ہو جائے گی۔ کوئی بات دلیل کے بغیر تسلیم نہ کریں، لیکن کوئی بات دلیل کے بغیر رد بھی نہ کریں، انکار بھی نہ کریں۔ انسان جو کہ ایک روحانی مخلوق ہے، کس اعتبار سے روحانی مخلوق ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر روح ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ اس کی تعریف جس انداز سے قرآن مجید نے کی ہے، بظاہر کوئی تعریف نہیں کی ہے، اور بنظر غور کی دیکھیے تو مکمل تعریف پیش کی ہے۔ اب میں نے وہ روایت ابھی عمدن بیان کرنے سے گریز کیا ہے کہ جو فوراً مصائب کی طرف ذہن کو ملتفت کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں کہ سورہ حمد، یہ سورہ فاتحہ، سورہ حمد یہ سورہ شفا ہے۔ جو بھی بیماری ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، نفسیاتی ہو، اخلاقی ہو، ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ حمد سورہ شفا ہے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے حضرات روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے، یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آج میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اب کم سے کم بیماریوں کے لیے کوئی سوال کرنے نہ آئے۔ اگر بھروسہ ہے، اگر اعتبار ہے تو میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں نا۔ آپ مجھے خطیب سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ٹائم کل کرنے کے لیے میں ممبر پہ آتا ہوں۔ یہ سوء ظن ہے، آپ کو بدظنی ہے مجھ سے۔ میں ممبر سے وہ بات، اس سے پہلے یہ جملہ کہہ چکا، میں ممبر سے وہ بات عرض کرتا ہوں جو حضور حق روز محشر کہہ سکوں۔ تو رسول اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، بیمار سن رہے ہیں، صحت مند سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ حضرت کا کیا ارشاد ہے کہ یہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے، اور جس نیت سے یہ سورہ پڑھا جائے جس مرض کے لیے، اسی مرض میں یہ کارآمد ہوگا اور شفا بخش ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جس کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیں، جسے سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے، جس مرض میں بھی جس نیت سے پڑھا جائے یہ سورہ اس میں شفا بخش ہوگا۔ اور کیا فرمایا کہ اگر کسی کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو تو اسے کسی دوا سے شفا نہیں مل سکتی۔ اب اس کے بعد ایک مطلب اور عرض کر دوں اسی تسلسل میں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار سے بہت سی روایتیں اور بھی مروی ہوئی ہیں جو طبی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی شخص نے کسی بیماری کا ذکر کیا، حضرت نے کوئی دوا بتا دی، یا معصوم نے کوئی دوا بتا دی، کوئی علاج بتا دیا۔ ایسی تمام روایتیں بہت سے علماء اور دانشمندوں نے جمع کی ہیں اور بڑے اہتمام سے جمع کی ہیں۔ طب النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب، یا طب الائمہ اماموں کے طب، اس عنوان سے کتابیں ایک سے زیادہ ہیں، متعدد کتابیں، بلکہ سینکڑوں کتابیں ہیں۔ ان میں بعض دواؤں کے لیے یہی جڑی بوٹیاں، ان کے لیے کہیں کہیں پر یہ بھی ہے کہ یہ دوا وہ ہے جو تمام بیماریوں میں مفید ہے الا السام، سام یعنی موت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہر بیمار کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اکثر بلکہ تمام تر مادی دواؤں کے سلسلے میں کہا گیا الا السام، الا الموت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں۔ لیکن معلوم ہے سورہ حمد کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ معصوم نے کہا ہے کہ اگر کسی مردہ جسم پر 70 بار یا 100 مرتبہ 100 بار سورہ فاتحہ، سورہ الحمد پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ جی اٹھے تو تعجب نہ کرنا۔ واضح ہے انشاءاللہ یہ معروضات، یہ گزارشات یاد رہیں گے آپ کو اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی بھی بیماری ہو، معمولی سی بیماری ہو یا خطرناک بیماریاں ہوں، مزمن بیماریاں ہوں، کوئی بھی بیماری ہو،
قرآن شفا ہے، سورہ مبارک فاتحہ سورہ حمد شفا ہے، اور سورہ حمد وہ سورہ ہے کہ جو موت کو زندگی سے بدل سکتا ہے۔